جس شخصیت کا تعارف اب آپ سے کروانے جا رہا ہوں، ذاتی حیثیت میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، کیونکہ یہ جو خیال جو پیش کرتے ہیں اور جس بنت میں پیش کرتے ہیں وہ اس کا ایک کمال کا لطف ہے، اور ایسے کمال کے گہرے خیالات اور ایسے جسے کہتے ہیں کہ دور کی جو ہے وہ کوڑی لانا، ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ جو انسان کو فردر آگے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ شاعر یقیناً ہوتے ہیں لوگ، اور شعر جو ہے اس کی جو روح ہے وہ خیال ہی ہوتا ہے، لیکن خیال کے ساتھ ساتھ جو الفاظ کا جامع یہ پہناتے ہیں اپنے اشعار کو، اس کی داد ایک الگ سے بنتی ہے۔ خیال میں تو آپ ڈوبتے ہی ہیں، سوچنے پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں ان کے خیالات، لیکن جو الفاظ اور سادگی کے ساتھ جو الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں ان کا حسن بھی کیا کہنے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ سینے میں قید رکھتے ہیں، واہ، لوگ سینے میں قید رکھتے ہیں، ہم نے سر پہ چڑھا لیا دل کو۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا شعر جب ہے۔ بھی چاہا ہم نے شمع بنا لیا دل کو، جب بھی چاہا جلا لیا دل کو۔ میرے ذاتی طور پہ پسندیدہ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، جب بھی ہم نے ان سے گزارش کی انہوں نے ہمیشہ مان رکھا، اور کوئی بھی وقت ہو، شام کا، دوپہر کا، ہمیشہ یہ شفقت کرتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات اپنے فیس بک ویورز کے لیے خاص طور پہ عرض کرتا چلوں کہ فیروز پور جو ہندوستان کا ایک ضلع ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے، اسی ریفرنس سے ان کا نام بھی ہے، لیکن اردو اتنی خوبصورت بولتے اور کہتے ہیں کہ اس کی داد الگ سے دینا بنتا ہے اور نہ دینا زیادتی ہوگی۔ شاعر تو یقیناً ہے، اردو میں ہی کہتے ہیں، لیکن جو صاف لب و لہجہ ان کا ہے اور جتنا خوبصورت انداز ہے ادائیگی کا، اس کی داد دیے بغیر آپ میں سے کوئی بھی نہیں رہ پائے گا۔ میں گزارش کروں گا جناب دشمیش گل فیروز صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور اپنا کلام ہمیں مرحمت فرمائیں۔ جناب دشمیش گل فیروز صاحب۔ جمال بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مائک میں نے پہلے ہی انمیوٹ کر لیا ہے، آپ بھی کر لیں، باقی لوگ بھی۔ جی، تعریف آپ نے بہت کر دی، تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہوں جب کوئی اتنی تعریف کرتا ہے۔ وہ عبید اللہ علیم کا شعر ہے نا، وہ کہ اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ہم نے تو اپنے دل کی بات کہی فیروز بھائی۔ بہرحال میری کوشش رہتی ہے کہ کچھ، پہلی بات تو شکریہ آپ سب کا، اور اتنی خوبصورت محفل آپ نے منعقد کی ہے۔ میری کوشش رہتی ہے کہ کچھ نیا پیش کیا جائے۔ ایک غزل شروع ہوئی ہے لیکن 3 اشعار ہیں اس کے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کیا دیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ عرض کیا ہے کہ برگ زرد ہیں فیروز اور ثمر صحیح نہیں۔ ارے واہ، برگ زرد ہیں فیروز اور ثمر صحیح نہیں، جڑ سے ہی خراب ہے یہ شجر صحیح نہیں۔ ارے واہ واہ، جڑ سے ہی یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ شجر برگ صحیح زرد نہیں، ہیں فیروز اور ثمر صحیح نہیں، جڑ سے ہی خراب ہے یہ شجر صحیح نہیں۔ سانس چل رہی تھی ہاں یہ خبر تو ٹھیک تھی۔ ارے واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات، کیا بات ہے۔ بہت خوبصورت مصرع ہے فیروز بھائی، کیا کہنے۔ شکریہ محسن بھائی۔ سانس چل رہی تھی ہاں یہ خبر تو ٹھیک تھی، جی رہا تھا میں مگر یہ خبر صحیح نہیں۔ صحیح نہیں، کیا بات، کیا کہنے، سبحان اللہ سے۔ فیروز بھائی پھر پڑھیے، پھر پڑھیے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بڑی عنایت۔ سانس چل رہی تھی ہاں یہ خبر تو ٹھیک تھی، جی رہا تھا میں مگر یہ خبر صحیح نہیں۔ اور اس سلسلے کا تیسرا شعر جو ہوا ہے اور وہ ہے کہ زاویہ خراب ہے، زاویہ خراب ہے، عکس بھی خراب ہے، آئینہ صحیح نہیں اور نظر صحیح نہیں۔ ارے واہ، آئینہ صحیح نہیں اور نظر
صحیح نہیں. کیا کہنے. کیا بات ہے فیروز بھائی, بہت اعلیٰ, بہت اچھے شعر ہے فیروز بھائی. شکریہ. زاویہ خراب ہے, عکس بھی خراب ہے, آئینہ صحیح نہیں اور نظر صحیح نہیں. بہت خوبصورت. شکریہ. یہ غزل جب مکمل ہوگی تو اگلی دفعہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. ضرور ضرور, انتظار رہے گا. آپ کے لیے نہیں. بہت شکریہ راجا اپنے ساتھ. عرض کیا ہے کہ کرب کا انتظام کچھ تو ہو. کرب کا انتظام کچھ تو ہو. کچھ تو ہو. کرب کا انتظام کچھ تو ہو, اور معذرت کے ساتھ زہر ہو یا کہ جام کچھ تو ہو. ارے واہ. کرب کا انتظام کچھ تو ہو, زہر ہو یا کہ جام کچھ تو ہو. اور ایک نازک سا شعر آپ کے لیے کہ سرخیے لب کا ایک نشان سہی. واہ واہ. سرخیے لب کا ایک نشان سہی, خط کے اندر پیام کچھ تو ہو. ارے واہ. کیا کہنے. کیا بات. کیا کہنے. بڑی محبت جی. سرخیے لب کا ایک نشان سہی, خط کے اندر پیام کچھ تو ہو. کیوں ہے, کتنا ہے, کس کا ہے, کیا ہے. کیا بات. کیا کہنے. کتنا ہے. کیوں ہے, کتنا ہے, کس کا ہے, کیا ہے. درد کا نام وام کچھ تو ہو. بھائی واہ واہ درد واہ. کا نام وام کچھ تو ہو. واہ کیا واہ کہنے. واہ. کیا کہنے. بہت اعلیٰ, بہت خوب. بڑی محبت, بڑی محبت. کیوں ہے, کتنا ہے, کس کا ہے, کیا ہے. درد کا نام وام کچھ تو ہو. اور ایک شعر اور کہ وصل ہو مختصر ہی ہو چاہے. واہ. کیا کہنے. وصل ہو مختصر ہی ہو چاہے. وصل ہو مختصر ہی ہو چاہے, ہجر کا اختتام کچھ تو ہو. ارے واہ واہ واہ. کیا کہنے. بہت اعلیٰ فیروز بھائی. ہجر کا اختتام کچھ تو ہو. کچھ تو ہو. بہت شکریہ. بڑی محبت جی. وصل ہو مختصر ہی ہو چاہے, ہجر کا اختتام کچھ تو ہو. اور ہو برابر خدا پرستی کے, ہو برابر خدا پرستی کے, عاشقی کا مقام کچھ تو ہو. بہت شکریہ. کیا کہنے. بہت محبت. ہو برابر خدا پرستی کے, عاشقی کا مقام کچھ تو ہو. اور آخری شعر اس کا, ایک عدد شعر ہی سہی آخر. واہ. ایک عدد شعر ہی سہی آخر, تیری الفت کے نام کچھ تو ہو. کیا بات. ایک عدد شعر ہی سہی آخر, تیری الفت کے نام کچھ تو ہو. بہت شکریہ. ایک اور پرانی غزل آپ کے لیے. کہ زمین نہ کٹ سکی تو آسماں کو کاٹ لیا. زمین نہ کٹ سکی تو آسماں کو کاٹ لیا. فیروز کیا کیا, ایک صاحباں کو کاٹ لیا. فیروز کیا کیا, ایک صاحباں کو کاٹ لیا. اور یہ شعر خاص طور پہ کہ درار تھی یا کوئی سانپ تھا جو بڑھتا گیا. واہ واہ واہ. کیا کہنے. شکریہ. درار تھی یا کوئی سانپ تھا جو بڑھتا گیا, پھر اس نے ایک دن میرے مکان کو کاٹ لیا. واہ. شکریہ. درار تھی یا کوئی سانپ تھا جو بڑھتا گیا, پھر اس نے ایک دن میرے مکان کو کاٹ لیا. محسن بھائی شعر سنیے گا کہ لہو گلے میں ہے لگتا ہے میں نے دانتوں سے. کیا گلے میں ہے لگتا ہے میں نے دانتوں سے. لہو گلے میں ہے لگتا ہے میں نے دانتوں سے, دبالی چیخ اور اپنی زباں کو کاٹ لیا. بہت خوب. لہو گلے میں ہے. بہت شکریہ. لہو گلے میں ہے لگتا ہے میں نے دانتوں سے, دبالی چیخ اور اپنی زباں کو کاٹ لیا. الگ سا شعر ہے کہ سنا جو ناگنے کھاتی ہیں اپنے بچوں کو. سنا جو ناگنے کھاتی ہیں اپنے بچوں کو, تو ایک ناگ نے اپنی ہی ماں کو کاٹ لیا. واہ. تو ایک ناگ نے اپنی ہی ماں کو کاٹ لیا. بتاؤں کیا
میں تیرے بعد کس طرح گزری. بتاؤں کیا میں تیرے بعد کس طرح گزری. مجھے نرم سا شعر سنانا پڑے گا کہ بتاؤں کیا میں تیرے بعد کس طرح گزری, کسی طرح سے بس عمر رواں کو کاٹ لیا. کیا کہنے. آپ کا ہر رنگ میں اچھا لگتا ہے فیروز بھائی, آپ نرم ہوں یا گرم ہوں, آپ پلیز عنایت کرتے رہیے, بہت لطف آ رہا ہے. میری شاعری میں خون خرابہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے مجھے خیال ہے. بہت شکریہ. بتاؤں کیا میں تیرے بعد کس طرح گزری, کسی طرح سے بس عمر رواں کو کاٹ لیا. اور آخر میں شعر, اور پھر اجازت کے, ذرا طویل تھی کردار کچھ زیادہ تھے. ذرا طویل تھی کردار کچھ زیادہ تھے. ذرا طویل تھی کردار کچھ زیادہ تھے, مٹا کے خود کو میں نے داستاں کو کاٹ لیا. کیا کہنے. ذرا طویل تھی کردار کچھ زیادہ تھے, مٹا کے خود کو میں نے داستاں کو کاٹ لیا. بڑی بھائی اجازت تو یقیناً ہم آپ کو دیتے, لیکن ایک شرط چھوٹی سی یہ ہے کہ جب جہان بن گیا پھر خلا کہاں گیا, اس کے چند اشعار آپ سے سنے بغیر آپ کو اجازت دینا میرے بس میں نہیں. وہ میں شعر سناتے ہوئے ڈرتا ہوں. اس کا اپڈیٹڈ ورژن بھی تو ایک ہے جو ہم نے سن رکھا ہے آپ سے. وہ شعر چلیے میں سنا دیتا ہوں آپ کے معذرت کے ساتھ. وہ شعر یوں تھا کہ جب جہان بن گیا تو خلا کہاں گیا. جب جہان بن گیا تو خلا کہاں گیا, کن کہا خدا نے تو پھر خدا کہاں گیا. اور یہ شعر کے سچ ہے گر کہ مر کے سب آسماں میں جا بسے. واہ. سچ ہے گر کہ مر کے سب آسماں میں جا بسے. سچ ہے گر کہ مر کے سب آسماں میں جا بسے, میں بھی تو مرا تھا پھر میں بھلا کہاں گیا. پھر پڑھیے گا بھائی. بھلا کہاں گیا. ارے واہ, سچ ہے گر, بہت شکریہ. سچ ہے گر مر کے سب آسمان میں جا بسے, میں بھی تو مرا تھا پھر میں بھلا کہاں گیا. اور اس کا شعر تھا کہ ریگزار تک میرے ساتھ راستہ رہا. کیا کہنے. یہ بہت عمدہ شعر ہے. ریگزار تک میرے ساتھ راستہ رہا, میں تو چل رہا ہوں پر راستہ کہاں گیا. کیا کہنے. بہت خوب, بہت کہنے. بڑی محبت. فیروز بھائی بہت لطف آیا, بہت مزہ آیا. اور ہمارے